جاندار کی تصویر کے ممنوع ہونے پر متواتر احادیث ثابت ہیں کثرت سے۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے جس سے ہم کیمرے کی تصویر یا یہ ویڈیو کی تصویر کی رعایت اخذ کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی زید بن خالد نے، نبی پاک نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور جاندار کی مراد ہے۔ اس کے بعد زید بیمار ہوئے، ابو طلحہ سے روایت کرنے والے زید وہ بیمار ہوئے۔ بصر راوی کہتے ہیں ہم عیادت کے لیے گئے، وہاں دروازے پر پردہ تھا جس میں تصویر تھی۔ ساتھی کو کہا یہ حضرت ام المومنین میمونہ کے بیٹے ہیں پہلے شوہر سے، حضرت میمونہ ام المومنین کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں عبید اللہ، وہ بھی ساتھ عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زید نے ہمیں بتایا نہیں تھا تصویروں کے بارے، جب پہلے آئے تھے اس دن تصویر کی بات ہو رہی تھی اور کہا نبی پاک نے فرمایا فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ عبید اللہ نے کہا کیا سنا نہیں تھا؟ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا الا رقمن فی الثوب، کپڑے میں اگر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کی تخفیف ہے، کپڑے میں اگر وہ کوئی چھاپا لگا ہوا ہے، کوئی تصویر بنی اس کی تخفیف ہو تو پھر یہ جو ہے کیمرے میں وہ تو اس سے بھی زیادہ لطیف ہے نا، اس کا تو کوئی وجود نظر محسوس نہیں نہ ہوگا ہاتھ کو، تو اس میں پھر تخفیف ہونی چاہیے۔ خیر، یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 5958 اور 3226 نمبر پر ہے، اور مسلم شریف میں 2106 نمبر، سنن ابو داؤد شریف 4155، سنن نسائی 5350 نمبر پر، اور کئی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث اسی مضمون پر، وہ یہ ابو طلحہ انصاری کے بارے میں۔ پہلی تھی زید کے دروازے پر پردہ، دوسری یہ ابو طلحہ کے بارے آئی۔ راوی کہتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری بیمار ہوئے اور عیادت کے لیے یہ عبید اللہ وہی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ گئے ابو طلحہ کی عیادت کے لیے۔ وہاں سہل بن حنیف ایک صحابی ہے وہ بیٹھے۔ اس وقت ابو طلحہ نے کسی خادم کو بلایا اور کہا کہ میرے نیچے سے یہ چادر ہٹاؤ، کپڑے جو بچھونا ہے یہ نکال دو نیچے سے۔ سہل بن حنیف موجود تھے، ابو طلحہ نے کسی کو یہ کہا، سہل نے انہیں کہا کہ کیوں نکالتے؟ ابو طلحہ نے کہا اس میں تصویریں ہیں، نبی پاک نے اس میں فرمایا جو آپ جانتے ہیں۔ سہل نے کہا یہ نہیں کہا تھا الا ما کان رقمن فی ثوب، کپڑے میں رقم ہو نقش ہو تو اس کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح ہے، 1750 نمبر پر، سنن نسائی میں 5349، شرح معانی الاثار میں، موطا امام مالک میں، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے احناف علماء نے یہ کہا کہ تصویر کپڑے میں ہو جو بچھائی جائے، بچھونے پر ہو تو اس کی تخفیف، اور جو ہے پردہ لٹکانا تو یہ زید کا اجتہاد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں لٹکانے کی بھی اجازت سمجھی ہو۔ ابو طلحہ نے تو نہیں لٹکایا، انہوں نے بچھونے پر ڈالا ہوا تھا۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے جس سے یہ استدلال ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت جبریل نے نبی پاک سے اجازت مانگی، آ جاؤں اندر؟ فرمایا آ جا، داخل ہو جا۔ اس نے کہا کیسے داخل ہوں؟ گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں ہیں، گھوڑوں کی اور مردوں کی، یعنی جاندار۔ عرض کی اما ان تقطع رؤوسها، یا تو ان کے سر کاٹ دیے جائیں، و اما ان تجعلها بسطا، یا اس کو بچھونے بنا لیا جائے۔ اب یا کا لفظ بتاتا ہے کاٹنا ضروری نہیں، اگر یہ تصویر پوری ہی ہو لیکن وہ لٹکائی نہ جائے اس طرح
تو تخفیف کا پہلو ہوا۔ یہ حدیث شرح معانی الآثار میں موجود ہے، سند اس کی مضبوط ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں بھی موجود ہے، سنن نسائی شریف میں بھی موجود ہے قریب قریب الفاظ سے۔ شرح معانی الآثار میں اور ان سے نقل کر کے علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں 2 مقام پر اور نخب الافکار کتاب میں ایک مقام پر علامہ عینی لکھتے ہیں، کیا لکھتے یہ ہیں کہ کپڑے جو پھیلے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو لٹکائے ہوئے ہیں یا پہنے ہوئے ہیں ان میں تصویر ہونا منع ہے۔ باقی یاد رہے کہ تصویر میں اصل تو یہ ہے نا کہ جو زندہ رہ سکے تبھی جاندار کی تصویر ہے نا، جو زندہ نہ رہ سکے وہ جاندار کی نہیں۔ تو آدھی تصویر جتنا حصہ اگر انسان زندہ کا کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں تخفیف ہے۔ لٹکانے کی بھی کہ اگر کوئی اشتہار وغیرہ پر ہو، بینر پر ہو تو اس کی تخفیف ہے۔ باقی جو کیمرے وغیرہ کی تصویر ہے اس میں تو پھر وہ لٹکائی بھی نہیں نہ جاتی عادتاً۔ آج کل ویسے تو کمپیوٹرائزڈ طریقے پر ممکن ہے اس کو بھی پھیلانا، بل اگر پوری تصویر ہو اور وہ لٹکائی جائے تو یہ منع ہوگا۔ اگر پوری تصویر کیمرے کی ہے تو ان دلائل کے مد نظر اس میں تخفیف ہے۔